زیادہ تر جو پنجابی پڑھنے لکھنے والے ہیں یو کے میں، یو ایس اے میں، کینیڈا میں، وہ زیادہ سردار ہیں، اور انڈیا میں چونکہ یہ پڑھائی بھی جا رہی ہے چندی گڑھ یونیورسٹی میں اور گرو نانک دیو یونیورسٹی امرتسر میں، تو اس لیے پھر اس کو گرمکھی میں بھی کیا گیا۔ تو یہ اس کی اور بھی کئی اہم باتیں ہیں کہ اس کے اسکیچ سلیمہ ہاشمی نے بنائے تھے آج سے 50 برس پہلے، جو فیض صاحب کی بیٹی ہیں، اور پھر اس کا دیباچہ امرتا پریتم جی نے لکھا ہے۔ تو یہ بڑی خاص کتاب ہے، اور یہ پہلی پنجابی کی کتاب ہے جس پہ آدم جی ایوارڈ ملا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیس ٹی وی اور میں ہوں عمار۔ اس وقت موجود ہیں ہم رائٹر ہاؤس میں، میرے ساتھ ایک نامور شخصیت موجود ہے جن کا میں تعارف کرواتا جاؤں نئے دیکھنے والوں کو، جنہوں نے نذیر کیسر صاحب کو نہیں دیکھا، بلکہ ان کی متعدد کتابیں ہیں، اور ان کی جو لٹریچر ہے، جو ان کی نظمیں ہیں، ان کی غزلیں ہیں، اس کی دھوم نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی اس کا چرچا ہے۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں۔ کہیں ستارے کہیں پر دھنک بناتا ہوا، کہیں ستارے کہیں پر دھنک بناتا ہوا، میں چل رہا ہوں خود اپنا غبار اڑاتا ہوا۔ کہیں ستارے کہیں پر دھنک بناتا ہوا، میں چل رہا ہوں خود اپنا غبار اڑاتا ہوا۔ یہ جال اور یہ پنجرے بنانے والے لوگ، یہ جال اور یہ پنجرے بنانے والے لوگ، میں ایک شخص پرندوں کے گیت گاتا ہوا۔ یہ جال اور یہ پنجرے بنانے والے لوگ، میں ایک شخص پرندوں کے گیت گاتا ہوا۔ درخت جیسے میرے پاس چل کے آتے ہوئے، درخت جیسے میرے پاس چل کے آتے ہوئے، اور ان درختوں کو میں نام سے بلاتا ہوا۔ درخت جیسے میرے پاس چل کے آتے ہوئے، اور ان درختوں کو میں نام سے بلاتا ہوا۔ تیرے فرشتے میرے ساتھ ساتھ اڑتے ہوئے، میں آسماں کی طرف سیڑھیاں بناتا ہوا۔ تیرے فرشتے میرے ساتھ ساتھ اڑتے ہوئے، میں آسماں کی طرف سیڑھیاں بناتا ہوا۔ کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں، خدا کو اپنی نئی شاعری سناتا ہوا۔ کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں، خدا کو اپنی نئی شاعری سناتا ہوا۔ پڑے ہوئے تھے گلے مہر و ماہ پیروں میں، گزر گیا کوئی درویش حمد گاتا ہوا۔ پڑے ہوئے تھے گلے مہر و ماہ پیروں میں، گزر گیا کوئی درویش حمد گاتا ہوا۔ کنارے آب الاؤ میں آگ بجھتی ہوئی، تناب ٹوٹی ہوئی خیمہ پھڑ پھڑاتا ہوا۔ کنارے آب الاؤ میں آگ بجھتی ہوئی، تناب ٹوٹی ہوئی خیمہ پھڑ پھڑاتا ہوا۔ یروشلم ہو کوئی غار ہو کہ برگد ہو، میں روز کتنے زمانوں میں آتا جاتا ہوا۔ اس ایک جنم میں کئی اور بھی جنم ہے میرے، میں ایک چراغ بجھاتا ہوا جلاتا ہوا۔ بہت شکریہ میرے بھائی۔ اچھا میں کچھ بولیاں سنا، جے توفیق نہ دے رب، جے توفیق نہ دے کافری نہیں پلے پہن دی۔ بہت شکریہ مہربانی۔ اور غزلیں وہی مشہور ہوتی ہیں جو گائی جاتی ہیں۔
اور پھر اس کے بعد یہ کہ 60 کے بعد 70 80 تک آتے ہوئے آج تک تو میری شاعری کافی بدل چکی ہے اب تو. وہ تنہائی اور وہ جو اداسی تھی میری زندگی کی وہ اب بھی ہے، لیکن اب وہ نیچر میں شامل ہو گئی. اب میں یہ نہیں کہتا کہ میں اداس ہوں، میں کہتا ہوں درخت اداس ہے، آسمان اداس ہے. تو وہ چیزوں میں شامل ہو گئی ہیں میری جتنی بھی کیفیات ہیں. تو بہت شکریہ. اور یہ جو کتاب ہے یہ 75 میں چھپی، زیتون دی پتی. تو پہلے تو یہ صرف ہمارے اردو رسم الخط میں تھی، لیکن چونکہ زیادہ تر جو پنجابی پڑھنے لکھنے والے ہیں UK میں، USA میں، کینیڈا میں، وہ زیادہ سردار ہیں. اور انڈیا میں چونکہ یہ پڑھائی بھی جا رہی ہے چندی گڑھ یونیورسٹی میں اور گرو نانک دیو یونیورسٹی امرتسر میں، تو اس لیے پھر اس کو گرمکھی میں بھی کیا گیا. تو یہ اس کی اور بھی کئی اہم باتیں ہیں کہ اس کے اسکیچ سلیمہ ہاشمی نے بنائے تھے آج سے 50 برس پہلے، جو فیض صاحب کی بیٹی ہیں. اور پھر اس کا دیباچہ امرتا پریتم جی نے لکھا ہے. تو یہ بڑی خاص کتاب ہے اور یہ پہلی پنجابی کی کتاب ہے جس پہ آدم جی ایوارڈ ملا، ورنہ پہلے آدم جی ایوارڈ صرف اردو کتابوں کو ملتا تھا. تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، یا ہم نے کچھ وقت نذیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا. ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے نذیر کیسر صاحب کی یہ عمدہ گفتگو اور یہ معلوماتی گفتگو جو پاکستان کے لیے فخر ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی بڑا فخر ہے. ہندوستان میں انہی کا لکھا ہوا لٹریچر پڑھایا جا رہا ہے جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے. ان کا پورا پروگرام پاکستان پیس ٹی وی میں ریکارڈڈ ہے، وہ آپ کو اسی کے ساتھ اس کی ویڈیوز مل جائے گی. تو ناظرین مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.